تو اصل مسئلہ تو یہی ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک آئینی کورٹ بنا دیں، جو حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ بینچ بنا دیں سپریم کورٹ کے اندر۔ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا، آج فاروق نائک صاحب نے کہا ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن 25 تک آ جائے گا یا کچھ نہیں، کوئی اس میں کوئی رولا نہیں ہے، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بن جائے گی آپ کے؟ اگر یہ تھرو ہو جاتی ہے تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ، لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ فرام ودن بینچ بنایا جائے تو وہ اس کا کوئی وہ تو ایسے میرا مطلب ہے کہ گناہ بے لذت کرنے والی بات ہے۔ جی، آپ پارلیمانی رہنما بھی ہیں، جس طرح سے یہ ترامیم ہوئی ہیں، آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط تھا؟ اور پھر بلاول صاحب نے کہا کہ پہلے جج صاحبان کے پاس گئے اور پھر انہوں نے جس طرح سے پری ایمپٹ کر کے ایک فیصلہ دے دیا مخصوص نشستوں کا، تو آپ کے خیال میں یہ طریقہ درست؟ دیکھیں میری بات سن، میں اس سلسلے میں ذرا تھوڑی سی براڈر بات کروں گا، محتاط بات کروں گا۔ جوڈیشری جو ہے نا اس وقت بڑا ایکٹیولی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ ماضی میں دیور سارٹ آف کہہ سکتے ہیں کہ ایک رویہ جو ان کا تھا وہ ماتحت ہوتا تھا ایگزیکٹو کے، ایگزیکٹو چاہے فوج تھی مارشل لا کے دوران جو ہے، یا حکومتیں ہوتی تھیں، کوازائی ڈیموکریسی ہوتی تھی، اس سارے سلسلے میں جو ہے اب دے آر ایکچولی لیڈنگ، جو پولیٹیکل جو فور فرنٹ کے اوپر جو ہے نا اس وقت آپ کو جوڈیشری نظر آئے گی۔ باقی ادارے جو ہے نا وہ آپ کو دو تین چار قدم جو ہے نا وہ پیچھے نظر آئیں گے۔ جوڈیشری جو ہے نا اس وقت جو ہے انہوں نے ایک لیڈ رول جو ہے پاکستانی پالیٹکس میں لیا ہوا ہے۔ اور اس کو کیسے ختم کرنا ہے؟ اسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے طور پر، اور یہ پرسن سپیسیفک نہیں ہے؟ نو پرسن سپیسیفک۔ قاضی فائزہ کی جگہ بھی کوئی اور نہیں؟ بالکل یہ حکومت مینٹلی اس کے لیے، یعنی کہا جا رہا ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں پرسن سپیسیفک؟ نو، بالکل نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی میں نے آپ کو تاریخ بیان کر دی ہے کہ یہ اٹیمپٹ 2008 میں ہوا تھا۔ اگر وہ اب مٹیریلائز ہو جاتا ہے تو اگین اٹس ناٹ پرسن اسپیسیفک، اٹ ول گو ڈاؤن ان دا ہسٹری ایز اے لینڈ مارک امینڈمنٹ، کہ آپ نے جو ہے پارلیمنٹ میں جو لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں ان کے ہاتھ، آپ دیکھیں ایسی موجود ہیں پارلیمنٹ دنیا کے اندر ویئر یو کین کال دا جج ٹو دا بار آف دا ہاؤس، اسمبلی میں بلا سکتے ہیں آپ ان کو۔ یہاں تو آڈٹ بھی نہیں ہو سکا سپریم کورٹ کا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کہتی رہی، آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے یاد ہے میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا پچھلے 15-20 سال سے ممبر ہوں۔ اب یہ کیا تو خیر صاحب، اب خان صاحب مجھے بتائیں نا، مجھے بتائیں، مجھے 2 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے، ان کو 16 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے، میرے نال بہت کام کر دینے، میں نال قید بھی ہونا ہے، میں پھڑے بھی جانا ہے، میرے گریبان پہ بھی ہاتھ پڑتا ہے، میرے بیوی بچے جو ہیں وہ بھی مقدمات میں ہوتے ہیں، وہ بھی قید ہوتے ہیں، سیاستدانوں کے بچے بھی قید ہوتے ہیں۔ سٹیکس میری زیادہ ہیں یا ان کی سٹیکس زیادہ ہیں؟ اب بتائیں مجھے، میں نے کون سا پلاٹ لیا ہے، یا پارلیمنٹ کی کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہ پارلیمنٹ ممبر کو کون سا پلاٹ ملتا ہے؟ 2 کمروں کے فلیٹوں میں ہم رہتے ہیں، سینکڑوں پارلیمنٹیرینز جو ہیں، بجلی کا بل خود دیتے ہیں، پانی کا بل دیتے ہیں، گیس کا بل خود دیتے ہیں، کوئی اس قسم کی فیسلٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور پھر عوام کے سامنے احتساب کے لیے پیش احتساب کے ہر 3-4-5 سال کے بعد عوام کا ہاتھ ہمارے گریبان پہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ بلاول صاحب کہتے ہیں سیاستدانوں کا بھی اس میں قصور ہے، سیاستدانوں نے خلا چھوڑا ہے، ابھی حال ہی میں وہ کہتے ہیں۔ بالکل، بلکہ میں کہتا ہوں بنیادی طور پہ یہ سیاستدانوں کا قصور ہے۔ یہ جو اوریجنل سن جس کو کہتے ہیں نا اس میں مذہبی زبان میں، اس میں بائبل میں، اوریجنل سن جو ہے وہ سیاستدانوں نے کمٹ کیا ہوا ہے۔ آپ نے کیوں غلام محمد کو لے کے آئے، آپ کیوں چودھری محمد علی کو لے کے آئے، آپ کیوں اسکندر مرزا کو لے کے آئے، آپ کیوں ایوب خان کو لے کے آئے؟ سیاستدان لے کے آئے نا، اور اس کے بعد انہوں نے جگہ مال لی، انہوں نے کہا جاؤ فارغ ہو وہ